السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے. جمعہ 4 میں ہم نے اپنا نیا سبق شروع کیا تھا، ہاتھی کی کہانی، ہاتھی کی زبانی. پیارے بچوں، آج ہم اسی قبل اس مطالعہ کی سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 کریں گے. سرگرمی نمبر 1 ہے ہمارے پاس، کیا آپ کبھی چڑیا گھر گئے ہیں؟ اگر آپ کبھی چڑیا گھر گئے ہیں تو آپ لکھیں گے جی ہاں، اور اگر آپ لوگ کبھی نہیں گئے تو کیا لکھیں گے؟ جی نہیں. اس کے علاوہ سرگرمی نمبر 2 ہے ہمارے پاس، چڑیا گھر میں پائے جانے والے جانوروں کی فہرست بنائیں. سرگرمی نمبر 2 میں آپ کو چڑیا گھر میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان سب کی ایک فہرست بنانی ہے. سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنی ہے. چلیے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب. اس میں آج ہم ایک ہاتھی کی کہانی پڑھیں گے جو بالکل اسی کی زبانی ہے. پیارے بچوں، نہ تو میں جنگل میں رہتا ہوں اور نہ ہی چڑیا گھر میں. میں بہت عرصے پہلے دنیا میں تھا اور خوب مشہور تھا. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. میری کہانی کا آغاز ابیسینیا سے ہوا. میں وہاں کے جنگلات میں آزادانہ گھومتا پھرتا تھا. پھر چند لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. انہیں یہ احساس تھا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. بس یہی سوچ کر انہوں نے مجھے اپنی فوج کا حصہ بنا لیا اور مجھے اپنے ساتھ یمن لے گئے. لوگ میرے خوف سے لرزتے تھے اور میری آنے کی خبر سے ہی ان پر خوف طاری ہو جاتا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا تباہی مچا دیتا تھا. جو چیز میرے بھاری بھرکم پاؤں کے نیچے آتی کچل جاتی. میری اسی خاصیت کی بدولت ابیسینیا کے لوگوں نے یمن فتح کیا. میرے انہی مقابلوں کو سراہتے ہوئے ہمارے سردار ابراہا نے مجھے اپنا خاص ہاتھی بنا لیا. وہ میری بہت قدر کرتا تھا. وہ ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنوا رہا تھا تاکہ جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے وہ یمن آنے لگے اور یمن ترقی کرے. اس نے اس عبادت گاہ میں ایک سنہری کعبہ بھی بنوایا، مگر لوگ پھر بھی اس کے کعبے میں آنے کی بجائے مکہ ہی جاتے رہے. ابراہا غصے سے لبریز ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا. یوں صرف اس کا بنایا ہوا سونے کا کعبہ رہ جائے گا اور لوگ مجبوراً حج کے لیے یہاں ہی آئیں گے. لہٰذا ابراہا نے مکہ پر حملے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی. ظاہر ہے میں بھی اس فوج کا حصہ تھا تاکہ ابراہا مجھ پر سوار ہو سکے اور اپنی فوج کو لے کر چلے. اس کو مجھ پر یہ اعتماد تھا کہ جب میں کعبے پر حملہ کروں گا تو ابراہا کے پہلے دشمنوں کے گھروں کی طرح اسے بھی تباہ و برباد کر دوں گا. سچ تو یہ ہے کہ میں اس معاملے میں ذرا بھی خوش نہیں تھا، لیکن میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مجبوراً مجھے جانا پڑا. میرے ارد گرد لوگ کعبے کی کہانی سناتے رہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بنایا تھا. ان باتوں سے میں جان گیا کہ کعبہ ایک پاک جگہ ہے
اور وہ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے۔ میں نے یہ بھی سنا کہ یہ امن کی جگہ ہے اور جو کوئی بھی یہاں داخل ہو جائے وہ سکون میں ہو جاتا ہے۔ پرندے وہاں آرام سے اڑتے ہیں اور کوئی ان کا شکار نہیں کرتا، نہ ہی انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگ کعبے سے محبت کرتے ہیں اور اپنی عبادت بھی وہیں کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے سنا کہ جب میرے آنے کی خبر مکہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بھی مجھ سے بہت خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان تک میری طاقت اور خوف کی خبریں پہنچ چکی تھیں۔ کعبہ کی تباہی میں ایک رات کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہم سے مقابلے کے لیے کوئی فوج موجود نہ تھی۔ راستہ بالکل صاف تھا۔ کعبہ کی تباہی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ لوگ مجھ پر فخر کر رہے تھے اور مجھے جوش دلا رہے تھے۔ آگے بڑھو ہمارے ہیرو، اے ہمارے ابراہ کے ہاتھی، اے سب سے زیادہ طاقتور ہاتھی، آگے بڑھو۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں مکہ کے سردار عبد المطلب کی خبر پہنچی۔ ہم وہیں رک گئے۔ ان کے الفاظ نے ہم پر ہیبت طاری کر دی۔ ہمیں خبر ملی کہ جب عبد المطلب کو ہماری آمد کی خبر ملی تو وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے اور انتہائی اطمینان سے کہنے لگے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا میں ان الفاظ سے کس قدر خوفزدہ ہو گیا۔ یعنی میں جو جہاں تھا تباہی و بربادی مچاتا تباہی و بربادی مچاتا، میری تباہی اور طاقت کا ہر جانب چرچا تھا، اور آج میں صرف ان الفاظ سے ہی خوفزدہ ہو گیا۔ میں ان الفاظ سے اس قدر ڈر گیا کہ میرا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ مجھ پر ایک عجیب تھکن طاری ہو گئی۔ نہ صرف میں بلکہ فوج کے تمام ہاتھی، تمام گھوڑے، تمام اونٹ اور تمام سپاہی اسی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ میں ساکت کھڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری ٹانگیں زمین میں گر گئی ہیں۔ میں مکہ کی جانب ایک قدم بڑھانے سے بھی مجبور تھا، یعنی کہ معذور تھا۔ ابراہ اور اس کے ساتھی بہت پریشان تھے۔ جب وہ مجھے کسی دوسری سمت موڑتے تو میں چلنے لگتا، وہ مجھے سیدھی طرف گھماتے میں چلنے لگتا، وہ مجھے الٹی طرف گھماتے میں چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی وہ میرا رخ مکہ کی طرف کرتے مجھ پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی اور میں خاموش ہو جاتا۔ وہ مارتے، پیٹتے، دھکا دیتے، کھینچتے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے آنکھ سے بھی جلایا، مگر میں وہیں گرا رہا۔ میں مکہ نہیں جاؤں گا، میں کعبہ نہیں ڈھاؤں گا، جو چاہے کر لو، میں کہتا رہا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ ان پر ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ تھی کعبہ ڈھانے کی دھن۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پورے آسمان پر لاتعداد ابابیلیں جانے کہاں سے آ گئیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ تمام آسمان ان سے ڈھک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ سپاہی چلائے، یہ پرندے پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے ہیں۔ پتھر ہم پر گرنے لگے۔ پتھر گندم کے دانے سے بھی چھوٹے تھے، لیکن یہ پتھر جس پر بھی گرتے وہ ڈھیر ہو جاتا۔ میرے ارد گرد گھوڑے، اونٹ، سپاہی ڈھیر ہونے لگے۔ میں مشہور ہاتھی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔
میں جس نے دنیا بھر میں تباہی مچائی تھی، جس کو اپنی طاقت پر غرور تھا، میں آج ڈر رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں ڈھیر ہو رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک روشنی آسمان سے آئی اور مکہ کے ارد گرد پھیل گئی۔ میں نے سنا کہ لوگ عبد المطلب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابراہہ کی فوج تباہ ہو گئی۔ ابراہہ واپس بھاگ نکلا، مگر وہ بھی راستے میں عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ پیارے بچوں، اسی سال عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے یہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یوں ہاتھی کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ کعبہ قائم ہے اور قائم رہے گا، اور بڑے سے بڑی طاقت اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو واقعہ تھا یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ سورۃ الفیل میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ بچوں، خدا حافظ۔